اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ ہماری ہر ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اور اس سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین محترم، جہاں روزانہ ہم آپ کی خدمت میں کربلا کے ترتیب وار اور تاریخ وار واقعات پیش کر رہے ہیں، وہیں کربلا کے اس واقعے میں چھپے کچھ ایسے پہلو ہیں جن کا تذکرہ کیا جانا اشد ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی روزانہ کی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ان اہم اور پراسرار واقعات کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور ابہام دور ہو سکے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی تدفین ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کہاں اور کس مقام پر دفن کیا گیا، اس بارے میں بہت سے نظریات آپ کو کتابوں میں ملیں گے۔ اہل تشیع کے ہاں امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی تدفین والے مقام کا متفقہ علیہ نظریہ ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں بیان کریں گے، لیکن اس سے قبل ہم دیگر نظریات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین مکرم، امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے بارے میں دیگر نظریات میں سے ایک نظریہ شیخ بن حجر اپنی کتاب شرح حمزیہ میں بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو شام لے جایا گیا تو یزید نے اس کو مدینہ کے والی عمر بن سعید کی طرف مدینہ بھجوا دیا، اور سبط ابن جوزی کے نقل کردہ بیان کے مطابق اس نے سر مبارک کو اپنے سامنے رکھا اور اس کو دیکھتا رہا۔ پھر حکم دیا کہ اس سر مبارک کو کفن میں لپیٹ کر ان کی والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یا ان کی دادی حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے قریب جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ اسی سلسلے میں ایک اور روایت جو شیبی نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مروان مدینے میں موجود تھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھ کر خوش ہوا اور یہ اشعار پڑھے: واہ کیا اچھے ٹھنڈے ہاتھ اور سرخ رخسار ہیں تمہارے، اس بہادر گروہ نے اس پر ضربت ماری جو حکومت کی پائیداری اور مضبوطی کا سبب ہوئی۔ البتہ بعض مورخین نے یہ ذکر کیا ہے کہ مروان نے شام میں جب یزید کے پاس امام حسین کا سر دیکھا تو یہ والے اشعار پڑھے تھے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی یہی لکھا ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو مدینہ بھیجا اور اس وقت مدینے کا حاکم مروان تھا، اور اس نے اس سر کو دیکھ کر یہ اشعار پڑھے۔ لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس وقت مروان مدینے کا حاکم نہیں تھا بلکہ عمر بن سعید بن العاص مدینے کا حاکم تھا، اور سر مبارک بھی اس کے پاس نہیں بھیجا گیا بلکہ ابن زیاد نے ایک خط کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی، اور پھر اس نے منبر پر جا کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اعلان کرنے کے بعد قبر رسول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن جنگ بدر کے دن کے مقابلے میں ہے۔ یہ سن کر انصار کی ایک جماعت نے اس کی مذمت کی اور ملامت کی۔ یہ وہ قول ہے جس کو ابو عبیدہ نے اپنی کتاب المصالب میں ذکر کیا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم چلتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی تدفین کے دوسرے نظریے کی طرف۔ بعض مورخین کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کئی سال گزرنے کے بعد یزید کے خزانے سے ملا اور پھر اس کو کفن دے کر دمشق میں باب فرادیس میں دفن کیا گیا۔ بلازری نے اپنی تاریخ کی کتاب میں ابن نما سے ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ جس وقت منصور بن جمہور نے یزید کے خزانے پر قبضہ کیا تو ایک سرخ رنگ کا صندوق ملا۔ اس نے اپنے غلام سلیم کو حکم دیا کہ اس صندوق کا بہت خیال رکھے کیونکہ اس میں بنی امیہ کا ایک بہت قیمتی خزانہ ہے جو کہ اس نے اس میں چھپایا ہوا ہے۔ جب انہوں نے اس کو کھولا تو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اس میں دیکھا جو بہت نورانی اور محاسن کو خضاب کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے غلام سے ایک کپڑا مانگا اور اس کو اس سے کفن دیا اور پھر باب فرادیس میں سر مبارک کو دفن کر دیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور قول نقل ہوا ہے کہ ایک دن سلیمان بن عبد الملک نے حسن بصری کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جو میرے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آ رہے ہیں۔ پھر اس نے حسن بصری سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ حسن بصری نے سلمان بن عبد الملک کے جواب میں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تو نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ نیکی کی ہے، جس کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے خوش ہوئے۔ سلیمان نے کہا ہاں،
حسین ابن علی کے نورانی سر مبارک کو یزید کے خزانے میں نے پایا تو اس سر مبارک کو 5 ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے اس کی قبر بنائی۔ اس پر حسن بصری نے کہا کہ بس اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے شفقت اور مہربانی سے پیش آئے۔ سلیمان نے حسن بصری کو ہدیہ اور انعام دے کر رخصت کیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور قول کچھ اس طرح سے ہے کہ یزید نے 3 دن اس سر مبارک کو شام میں لٹکا کر رکھا، پھر اس کو اپنے خزانے میں رکھ دیا، اور یہ سر اسی جگہ تھا یہاں تک کہ سلیمان بن عبد الملک کی حکومت آئی تو اس نے حکم دیا کہ سر مبارک کو لے کر آئے، اور پھر اس کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر خوشبو سے معطر کیا اور پھر دفن کیا۔ اس سلسلے میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز کی حکومت آئی تو انہوں نے سر مبارک امام حسین کے بارے میں پوچھا اور اس جگہ کو کھود کر سر مبارک کو وہاں سے نکال کر ایک نامعلوم جگہ پر منتقل کیا۔ ناظرین، اب ہم امام علی مقام علیہ السلام کے سر اقدس کی تدفین کے سلسلے میں تیسرے نظریے کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو یہ ہے کہ سندھی کی روایت کے مطابق جو اس نے مبارک خباز سے نقل کی ہے کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اپنی سواری تیار کر اور میرے ساتھ چلو۔ میں امام کے ساتھ چلا۔ جب ہم مقام جرف پر پہنچے تو امام سواری سے نیچے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کچھ آگے بڑھے اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر کچھ آگے بڑھے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور ہم واپس آ گئے۔ میں نے امام علیہ السلام سے ان کے 3 جگہ رکنے اور نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، پہلی جگہ حضرت علی علیہ السلام کی زری مبارک تھی، اور اس کے بعد والا مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی تدفین کی جگہ تھی، اور تیسرا مقام قائم آل محمد علیہ السلام کے منبر کی جگہ تھی۔ اسی سلسلے کی ایک اور روایت جس میں عمر بن عبداللہ بن طلحہ النہدی کہتا ہے کہ میرے والد نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا، آپ نے ایک حدیث مجھ سے بیان کی اور ہم نے آپس میں گفتگو کی، پھر آپ نے جانے کا ارادہ کیا تو میں بھی آپ کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ مقام غری پر پہنچے تو امام نے ایک جگہ نماز پڑھی اور پھر اپنے بیٹے اسماعیل کی طرف رخ کیا اور ان سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور اپنے جد حسین علیہ السلام کے سر مقدس کے پاس نماز پڑھو۔ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا، کیا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک شام نہ لے جایا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن ہمارا ایک چاہنے والا اسے چرا کر لے آیا اور یہاں لا کر دفن کر دیا۔ ناظرین، غری نجف الاشرف کے قدیم ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور روایت جو یزید بن عبداللہ بن طلحہ سے نقل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ہیرا میں مجھ سے فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ جو میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ علی علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت پر چلیں گے تو کیا وہاں چلیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ اور آپ کے فرزند اسماعیل اپنی سواری پر سوار ہوئے، میں بھی اپنی سواری پر سوار ہوا۔ ہم نے مقام صوبیہ سے جو ہیرا اور نجف کے درمیان واقع تھا گزر کیا، اور اس مقام پر کہ جہاں سفید اور چمکیلے پتھر تھے اپنی سواری سے نیچے اترے۔ امام علیہ السلام اور آپ کے فرزند جناب اسماعیل نے وہاں نماز پڑھی، میں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل سے کہا کھڑے ہو جاؤ اور اپنے جد امام حسین علیہ السلام کو سلام کرو۔ میں نے امام علیہ السلام سے کہا مولا میں قربان جاؤں، کیا حسین علیہ السلام کی قبر کربلا میں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو شام لے جایا گیا تو ہمارے چاہنے والے نے اس مقدس سر کو چرا لیا اور پھر اس کو امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس دفن کیا۔ اسی سلسلے میں ایک روایت علی بن اسبات سے نقل کی گئی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم غری یعنی نجف جاؤ تو تم وہاں پر 2 قبریں دیکھو گے، ان میں سے ایک بڑی ہوگی اور ایک چھوٹی۔ بڑی قبر جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ہے، جبکہ چھوٹی قبر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی ہے۔ ناظرین مکرم، اب اس سلسلے کا چوتھا نظریہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو کہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر الوراق کی مقتل کی کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو یزید کے پاس لے جایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ سر مبارک کو رقہ شہر میں ابی معید کے پاس عثمان بن عفان کے سر کے بدلے لے جایا جائے۔ جب سر مبارک کو اس شہر میں لے جایا گیا
تو اس شہر کے ایک شخص کے گھر میں اس سر مبارک کو دفن کیا گیا اور اس کے لیے ایک قبر بنائی گئی، اور پھر بعد میں وہ گھر اس شہر کی جامع مسجد میں شامل ہو گیا، اور اس جگہ کی نشانی اور علامت ایک لعبان کا نیلے رنگ کا درخت ہے جس پر نہ سردی نہ گرمی کا کچھ اثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ قول چونکہ کسی راوی نے بیان نہیں کیا اور اس کا اشارہ دیگر مورخین نے بھی نہیں کیا، اس لیے یہ قول درست نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اسی سلسلے کا 5واں نظریہ یہ ہے کہ جب فاطمیوں کی مصر پر حکومت ہوئی تو وہ سر مبارک کو باب فرادیس سے اسقلان اور پھر وہاں سے قاہرہ مصر لے گئے اور وہاں اس سر اقدس کو دفن کیا، جس پر آج ایک عظیم و بارونق مزار راس الحسین کے نام سے تعمیر ہے۔ البتہ عبداللہ بن اسد یافعی نے اس قول کو رد کیا ہے۔ ناظرین، اب ہم اس نظریے کی طرف چلتے ہیں جو اہل تشیع کے ہاں متفقہ علیہ ہے، اور جیسا کہ سید ابن طاؤس اور سبط ابن جوزی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور ابو ریحان البیرونی اور صاحب حبیب السیر نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یوسف بن حاتم کے جس نے ایک طولانی حدیث کہ جو اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ علماء امامیہ کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ سر مقدس امام حسین علیہ السلام کے بدن مبارک کے ساتھ دفن کیا گیا، کہ جس کو ان کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام شام سے کربلا لائے، وہ آج بھی شیعہ مذہب کے نزدیک مورد اتفاق ہے۔ شیخ صدوق اس قول کی روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام اپنی مستورات کے ساتھ کربلا واپس آئے اور سر مقدس امام حسین علیہ السلام کو ان کے جسم مبارک کے ساتھ دفن کیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے اس ویڈیو نے آپ کے بہت سے ابہام دور کیے ہوں گے اور امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے اصل مقام کی معرفت آپ کو حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل بلینڈ آف ہسٹری سبسکرائب نہیں کیا تو نہ صرف یہ کہ اسے سبسکرائب کر لیں بلکہ بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ السلام علیکم۔